قومی ترانے کے پہلے بند میں حفیظ جالندھری صاحب پاک سر زمین کے الفاظ لاتے ہیں، جس سے فوراً اس مقصد کا عقدہ کھلتا ہے کہ اس ملک کا مقصد اور نظریہ سامنے آ جاتا ہے۔ اپنے پیارے وطن پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، تجھ پر ہمیشہ خوشحالی آئے، تجھ پر کوئی برا وقت نہ آئے، تیرے اندر بسنے والے لوگ ہمیشہ خوش رہیں، ان کا ہر قدم ملک کی ترقی، بقا اور خوشحالی کے لیے اٹھے، پھر وطن کی خوبصورتی کا وہ دم بھرتے ہیں۔ پاکستان قدرت کا ایک عظیم اور حسین شاہکار ہے۔ یہاں قراقرم کے اونچے پہاڑوں سے لے کر کراچی کا ساحل ہے، نیلم، کہنار، راوی، جہلم، سندھ، چناب اور ستلج کے دریا ہیں۔ پنجاب کی زرخیز زمین ہے اور بلوچستان میں نایاب پتھر اور قیمتی دھاتوں کے پتھر ہیں۔ اسکردو کے ٹھنڈے صحرا سے لے کر تھر کے گرم ریگستان کا ذکر ہے۔ چٹانوں اور پتھروں سے گھرے راستے اور شور مچاتی خوبصورتی آبشاریں ہیں۔ الغرض یہ کہ ہر موسم کے ہر منظر قدرت نے اس ملک کو نوازا ہے۔ جب ہم کشور حسین کی بات کرتے ہیں تو نگاہوں میں پاکستان کا یہ قدرتی حسن عیاں ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سرزمین کو، اس کی خوبصورتی کو ہمیشہ خوشحال، ہرا بھرا اور آباد رکھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اے میرے وطن، تو مسلمانوں کے بلند ارادوں کی یادگار اور اسلاف کی امانت ہے۔ عزم عالی شان کے پس منظر میں قیام پاکستان کی تمام تر تاریخ سمودی ہے۔ ارض پاکستان میں وطن کی مٹی کی زرخیزی اور خصوصیات سبھی کا تذکرہ کر دیا۔ یہ وطن اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعتقاد اور یقین کا مرکز ہے، جسے خدائے ذوالجلال سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ دعا دی کہ تجھ پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے، تو تا ابد اہل وطن کی امنگوں کا ترجمان اور اعتماد کا مرکز رہے۔ دوسرے بند میں کہتے ہیں، پاک سرزمین کا نظام لارے ضابطہ حیات اسلام کے مطابق ہوگا۔ یہاں لوگوں کے درمیان قلبی محبت اور بھائی چارہ ہے، جس سے ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے پس منظر میں مواخات مدینہ کی اخوت اور جو مسلمان کی قوت بنی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے متعلق فرمایا تھا، کوئی بھی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا اس چیز پر پختہ اعتقاد تھا کہ یہ ملک خدا داد ہے اور اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ منزل مراد کے لیے جہد مسلسل کی گئی تھی۔ یہ منزل جس کی چاہ میں خدا جانے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی، کتنی ہی اولادوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ ہٹ گیا، کتنے ہی لوگوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لٹا دی، کتنوں ہی نے اپنا گھر اور رشتہ دار اور اس منزل مراد کو پانے کے لیے چھوڑ دیے۔ اس منزل مراد کو پا لینے پر اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی سالمیت کے لیے ہمیشہ سرگردہ رہنا چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان منزل کی صورت میں پا لیا، یعنی اہل وطن، تم بھی ہمیشہ خوش و خرم و آباد رہو۔ آخری بند میں وطن کے قومی نشان یعنی چاند ستارے کا ذکر ہے۔ ہلال ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے اور ستارے کے 5 کونے یعنی 5 ارکان اسلام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ ہلال ہمارے اسلام کی جہد مسلسل کا ترجمان ہے۔ قومی ترانے کے اس فقرے کو پڑھ کر ذہن میں مسلمانوں کا روشن دور یاد آ جاتا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا اور اسلام ہی کے نام پر اس کی بقا ہے۔ یہ پرچم ہمیں اپنی اعلیٰ تاریخی روایت کا درس دیتا ہے اور انہی کی پیروی کر کے ہمارے حال کی شان برقرار ہے۔ پاکستان کی شان اسی میں ہے کہ ہم اپنی تاریخ یاد رکھیں، علم کی شمع سے اپنے قلوب و اذہان کے اندھیرے مٹائیں اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو کر اس ملک کو کل عالم کے لیے رہبر بنائیں۔ دعا ہے کہ اس ملک پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم و فضل ہمیشہ رکھے اور اس دیش کے باسیوں کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اس کی آن بان شان پر کبھی حرف نہ آنے دے۔ سورہ رحمان میں جن جن نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ تمام نعمتیں پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں، رحمتوں، برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ اب آئیے قومی ترانے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ قومی ترانے میں جو پہلا مصرع ہے یا پہلا مخمس جو ہے، اس کے اندر جو اشعار استعمال کیے گئے کہ پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پاکستان کی سرزمین، تو اس میں بسنے والوں سمیت خوش اور آباد رہے۔ اے حسین سلطنت، تو ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ تو بلند ارادوں کی علامت ہے، تیرے ملنے کے بعد ہم سہانے سپنے دیکھنے کے قابل ہوئے۔ اے پاکستان کی سرزمین، تو ہماری خود اعتمادی اور یقین کا مرکز ہے، ہمیشہ خوش اور آباد رہے۔ دوسرے بند میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم السلطنت پائندہ تا بندہ باد، شاد باد منزل مراد۔ یا اللہ، اس پاک سرزمین کا نظام قرآن و سنت کے مطابق عوام کے بھائی چارے اور اتحاد سے پیدا ہونے والی طاقت ہو۔ پاکستانی قوم، اس کے باسی یعنی عوام، اس کی ریاست اور اس کی حکومت ہمیشہ تا
تا قیامت قائم و دائم اور چمکتی دمکتی رہے۔ اے ہماری خواہشوں اور امیدوں کی منزل، تو ہمیشہ خوش و خرم اور آباد رہے۔ تیسرے بند میں ہے پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ اے چاند ستارے کے پرچم، تو بلندی اور ترقی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے عظیم ماضی کا ترجمان، حال کی شان و شوکت کا امین، اور تو بہترین مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ تجھ پر قائم رکھے، آمین۔ قومی ترانہ اسی جذبے اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے جیسے اس کے خالق ابوالاسر حافظ جالندھری نے تحریر کیا، کیونکہ ان کو آزادی سے قبل کی وہ زندگی یاد تھی جب مسلمان انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ لوگ آزاد وطن جیسی نعمت کے لیے تڑپ رہے تھے جہاں وہ اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکے۔ وہ تمام مناظر ان کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ جب اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ بے شمار لوگوں کو اپنی عزیز ہستیوں اور چیزوں کی قربانی دینی پڑی تو وہ ترانہ لکھنے لگے۔ تو انہوں نے محض وطن کی محبت کو موضوع نہ بنایا، صرف پاکستان کے حسین علاقوں کی قصیدہ گوئی نہ کی، بلکہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے خشوع اور خضوع سے بارگاہ رب العزت میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ دعا آج قومی ترانے کی صورت میں ہماری زبانوں کی زینت ہے۔ قومی ترانہ پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے دل میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات ترانہ شروع کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام تصور کرے اور شکر بجا لائے کہ ہم آزاد ہیں اور ہمیں اپنے پیارے وطن کا ترانہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دوسرا، اسے بلند آواز سے اس کی لے اور دھن کے ساتھ اتار چڑھاؤ اور مد نظر رکھ کر پڑھیں۔ اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ قومی ترانے کا آخری مصرع پڑھتے وقت اپنے سر کو لفظ سایہ پر نہیں بلکہ خدائے ذوالجلال پر جھکائیں اور مصرعے کی تکمیل کے بعد سر کو اوپر اٹھائیں، کیونکہ یہاں لفظ سایہ اصلی معنوں میں نہیں بلکہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام رحمتوں نعمتوں سے نوازے اور پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظام مصطفیٰ قائم کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔